بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادبی چینل دیکھنے والوں کو ہم اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وہ خود کو اس وقت دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی سجایا سنوارا جا رہا تھا۔ وہ اس گھریلو تقریب سے پہلے بالکل سجی سوری بیٹھی تھی۔ اس کا میک اپ ہو چکا تھا اور اس نے اس تقریب کے لیے عروسی جوڑا بھی زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ اپنے آنے والی زندگی کے خوشگوار خواب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ابھرنے والی ایک سوچ نے اس کے خیالات کے تسلسل کو توڑ دیا اور وہ اپنی سہیلیوں کے اس جھرمٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسی کیا سوچ تھی جس نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا؟ یہ ہم آگے چل کر آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ادبی ڈائری سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک سچے واقعے پر مشتمل ہے جو کہ حقیقت میں آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ سچا واقعہ سعودی عرب کے شہر ابہا میں پیش آیا اور اسے شیخ عبد المحسن بن الاحمر نے بیان کیا ہے۔ یہ سچی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی ہے اور یہ واقعہ اس کی شادی سے ایک رات پہلے کا ہے۔ جیسے دنیا بھر میں شادی والے گھر میں بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں، اسی طرح یہ تیاریاں اس خاندان میں بھی ہو رہی تھیں۔ نکاح سے پہلے گھریلو تقریب کے لیے اس لڑکی کو تیار کیا گیا اور پھر یوں ہوا کہ مغرب کی صدا بلند ہوئی۔ اس لڑکی نے دلہن بننے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور پھر مغرب کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا، اسے سجایا سنوارا گیا اور پھر میک اپ وغیرہ کے بعد شادی کا عروسی لباس پہننے اور دیگر تیاریوں میں اتنا وقت لگا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نیک لڑکی نے جب عشاء کی نماز کی اذان سنی تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مغرب کے لیے جو وضو کیا تھا شاید اس کا وہ وضو اب تک قائم نہیں ہے، اس لیے وہ وضو کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ لڑکی ابھی وضو کرنے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے پیچھے کمرے میں آئی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وضو دوبارہ سے کر کے اپنی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسمیں نہ جانے کب تک جاری رہیں اور ہو سکتا ہے کہ فنکشن میں اس کی عشاء کی نماز چلی جائے۔ ماں نے حیرت زدہ ہو کر بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تم نے جو اتنی تیاری کی ہے وہ سارا میک اپ وغیرہ وضو کرنے سے صاف ہو جائے گا، اور وقت اتنا کم ہے کہ نیچے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر شادی کی اس تقریب میں تم سادہ چہرے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے گئی تو لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ کیا تمہیں لوگوں کی باتوں کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے؟ وہ لڑکی مسکرا کر اپنی ماں سے مخاطب ہوئی، آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میں میک اپ کے اترنے کے بعد لوگوں کی نظروں میں خوبصورت نہیں رہوں گی، لیکن مجھے ڈر اور خوف صرف اپنے پیدا کرنے والے کا ہے اور میں صرف اسی کی نظر میں خوبصورت دکھنا چاہتی ہوں۔ وہ نیک لڑکی یہ جواب اپنی ماں کو دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے وضو کیا اور عجیب سرشاری کے عالم میں نماز ادا کرنی شروع کی۔ قیام و رکوع کے بعد وہ لڑکی سجدے میں چلی گئی اور پھر اس نے اپنی زندگی کا آخری سجدہ کیا اور اس سجدے کے بعد وہ اٹھ نہ سکی۔ آپ کو جان کر افسوس تو ہوا ہوگا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ نیک روح لڑکی سجدے کی حالت میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور جب اس کی والدہ دوبارہ اس کو بلانے کے لیے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ کافی دیر سے سجدے ہی کی حالت میں ہے۔
ماں نے بیٹی کو آوازیں دیں اور قریب جا کر ہلایا۔ تب ماں کے قدموں تلے زمین سسک گئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ لیکن آفرین ہے اس ماں کے صبر پر بھی۔ اس ماں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو بالکل ٹھیک تھی کہ رب کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ مقدم اور معتبر ہے۔ تو اپنے رب کی نظر میں خوبصورت دکھنا چاہتی تھی، تو اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی، تو اس خالق حقیقی نے تجھے اپنے قریب بلا لیا۔ پھر اس ماں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ بے شک اس دنیا کی زندگی دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ منافقوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر یہ جانتے کہ ان نمازوں میں کیا ثواب ہے تو زمین پر کھسٹتے ہوئے بھی پہنچتے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ ایسی بہت سی وعیدیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا اس میں سستی یا کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسے اول وقت میں ادا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہیں۔ تو ناظرین، کوئی شادی ہو یا کوئی بھی ایسا فنکشن ہو، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے آج کل کے دور میں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک لڑکی اپنے میک اپ کی پرواہ کیے بغیر وضو کرتی ہے اور وقت پر نماز ادا کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کیسی خوبصورت موت نصیب کرتا ہے کہ وہ حالت سجدہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر حال میں نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔